تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید او کالذی مر علی قریات وہی خاویات علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ یہ جو آیہ پاک کی تلاوت کی میں نے، اللہ رب العزت سے قبول و منظور فرمائے، اور میرے پڑھنے میں اگر کوئی زیر زبر کی غلطی ہو گئی ہو تو معاف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا او کالذی مر علی قریات، یا اس طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ مفسرین اکرام کے بقول اس آیہ میں بیان کیا گیا ہے واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور بستی سے مراد بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا اور ان کو تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ نے بہت ہی تعجب ہو کر کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، اللہ تعالی انہیں اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو ایک سائڈ پر باندھا اور خود آرام فرمانے لگے، اور اسی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اور آپ کا گدھا جو آپ کی سواری تھی وہ بھی مر گیا۔ اور یہ واقعہ جب پیش آیا اس وقت صبح کا وقت تھا۔
اس سے 70 برس بعد اللہ رب العزت نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے کی طرح دوبارہ آباد کیا اور پہلے سے بہتر طریقے سے آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے، یعنی بیت المقدس کے ارد و گدار میں جو بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت کسی کو بھی، جب وہ وہاں سے لوگ گزر رہے تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکے تھے تو لیکن ان کا جسم مبارک وہیں موجود تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں سے، لوگوں کی آنکھوں سے ان کو پوشیدہ رکھا، اور لوگ وہاں سے گزرتے گئے حتیٰ کہ کسی کو بھی اس چیز کا علم نہ ہوا اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے، یعنی 100 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی زندہ کیا گیا، اور یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب یا اس کے آس پاس تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ تو آپ علیہ السلام نے ایک اندازے سے عرض کیا، ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو آپ سوئے تھے، یعنی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عزیر علیہ السلام، کیونکہ صبح کا وقت تھا، آپ نے اپنا جانور کو باندھا اور آرام کے لیے لیٹ گئے، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی دی تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ بھی تم کتنی دیر سوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن، یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا میں زیادہ سو لیا ہو، لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ میں صبح سویا ہوں اور اب شام کا وقت ہو گیا ہے اور میں اٹھا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے، تو وہ حیران رہ گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا طویل عرصہ میں یہاں پہ میں سویا رہا۔ تو انہوں نے اپنے کھانے کی اشیاء دیکھی، یعنی جو ان کے پاس کھجور تھی اور انگور کا جو رس تھا دیکھا تو وہ اسی طرح بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس سے ہمیں اس چیز سے آگہی ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس چیز سے غافل ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بس ہم ایک دفعہ ہی آئے ہیں اور پورا ہم اس کو انجوائمنٹ کر لیں اور اس کو بھول جائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کس مقصد کے لیے یہاں پیدا فرمایا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ میں تمہیں زندگی بھی دوں گا اور موت بھی دوں گا، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ اب اس چیز سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں 100 سال تک رہے، اور یہ اللہ رب العزت کی شان قدرت ہے کہ ان کی جو اشیاء ان کے پاس تھیں، وہ کھجوریں
وہ جو جوس تھا انگور کا وہ اسی طرح ہی اسی حالت میں بالکل ٹھیک ٹھاک، نہ اس میں کوئی بدبو آئی نہ وہ خراب ہوا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ جو اللہ رب العزت جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم اتنے بھی محتاج ہیں کہ اگر ہم ایک نوالا اپنے منہ میں ڈال دیں تو ہم پھر بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں کہ وہ نوالا ہم اندر لے کے چلے جائیں۔ اگر اللہ رب العزت نہیں جائے گا تو وہ نوالا بھی ہمارے منہ میں ہی رہے گا اور وہ نوالا اندر نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور موت بھی، وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں 1 سال تک رکھا اور لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ حالانکہ ویسے آپ دیکھیں نا، کوئی چیز رہتی ہے تو 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد اس سے بدبو آ جاتی ہے، چیز پڑی ہو خراب ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، وہ چیزیں کھانے کی خوردنوش کی اشیاء جو ان کے پاس موجود تھی وہ بالکل سلامت رہیں، ان میں کچھ بھی خراب نہیں ہوا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو 1 سال کے بعد جب زندہ کیا گیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جسم میں جان ڈالی گئی اور وہ محسوس ہو رہے تھے کہ وہ زندہ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ چیزیں ویسی ہی ہیں، اس میں بو تک نہیں آئی، اور جب اپنے گدھے کو دیکھا تو اس کا کیا حال ہے، چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف ہڈیاں، سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جگہ ہوئے اور اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے اور اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ یعنی یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ چیز بتائی۔ اب دیکھیں ایک چیز کو یہاں پہ آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی اقوام آئی، انبیاء آئے، 1,24,000 کم و بیش جو بھی انبیاء آئے اور ان کے صحیفے اترے، ان پہ کتابیں اتری، وہ نبی تھے، اور اللہ رب العزت نے جن قوموں پر عذاب نازل کیا ان قوموں کے متعلق اللہ رب العزت نے آخری کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی آخری قرآن کریم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی امت آئے گی۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر ایک خاص کرم یہ بھی کیا کہ جیسے ہم نے اپنے گزشتہ قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں پڑھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے بارے میں نہ کوئی امت آئے گی اور نہ کتاب کوئی آئے گی۔ تو وہ لوگ جو آ رہے ہیں اس سے بعد جو بھی اقوام آتی رہیں گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گی اور کوئی کتاب نئی نہیں آئے گی، لہٰذا امت محمدی کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ ایک خاص غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں، تورات، انجیل، زبور میں سب کچھ بتا دیا، لیکن ہمارے اقوال کے بارے میں آئندہ کوئی ظاہری بات کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس چیپٹر کو بند کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت بروز قیامت اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص کرم فرمائے گا۔ اور ہمیں اس چیز سے یہ چیز دل میں رکھنی چاہیے، اور ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی چیزوں کو آگے فارورڈ کریں، کیونکہ یہ واقعہ ایک لمبا اور طویل ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے واضح فرما دی کہ جو ذات پاک کسی کو موت دے سکتی ہے، وہی ذات پاک کسی کو دوبارہ زندگی بھی دے سکتی ہے، اور وہ چیز جو 100 سال تک وہاں پڑی رہے، وہ آپ دیکھیں، آپ گھر میں کوئی سالن وغیرہ بناتے ہیں، وہ رکھتے ہیں فریج میں بھی، اگر رکھیں تو 1 ہفتے کے بعد وہ بھی، اس کے میں بھی وہ بیکٹیریا آ جاتا ہے، وہ بھی خراب ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن 100 سال چھوڑا تھوڑا نہیں، 100 سال تک وہ چیز وہاں پڑی رہی۔ اس دوران کتنے موسم تبدیل ہوئے، سردی آئی، گرمی آئی، جس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہے، لیکن وہ چیزیں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور اس پر ہم سب کو کامل یقین ہونا چاہیے۔ یہ بعض جو حضرات ہیں، جو آپ کے سامنے آج کل جو ہو رہا ہے، وہ ان چیزوں پر، ان کے دماغوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں میں سیسا پلائی وہ پھینک دی ہوئی ہے کہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت میں سوچ اور سمجھ دی، اور ہمیں اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے اس محلے میں تشریف لے گئے جہاں پہ آپ رہتے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک کے بعد سفید ہو چکے تھے، لیکن عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے دریافت کیا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر یہاں نہیں ہیں، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام، آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت دوبارہ دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھو۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھا اور پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے، اور آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھے کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کو کھول کر دکھایا گیا تو وہ وہاں موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ وقت نصر کی ستم
انگریزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پر جستجو کر کے وہ توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ لایا گیا، اور حضرت علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو وہ حرف بحرف ایک ہی تھا، یعنی اس میں کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، ہمیں اس چیز پر کامل یقین رکھنا چاہیے، پکا۔ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں موت بھی دے گا، کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک عارضی ہے، یہ ہمارا مسافر خانہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے دیگر لوگوں کو موت دی، اس دنیا سے لے گیا، اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ہمیں جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ عقل، یہ سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس مقدس کتاب کو پڑھیں اور حرف بحرف پڑھیں، تاکہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس چیز کو آگے ڈیلیور کر سکیں۔ اگر آپ نے اللہ کے دین کو کوئی چیز سیکھی اور اپنے تک محدود رکھی تو اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی آتا ہے، احادیث مبارک، آیات بینات، وہ ہم آگے ڈیلیور کریں، اور اس چیز پر کامل یقین رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ہماری مختصر سی زندگی ہے، اور ہمارا آگے جو زندگی ہے وہ ہماری تا قیامت تک وہ زندگی رہے گی۔ جب تک کہ دنیا ہے وہ ہم اس میں زندہ رہیں گے، اور ہمیں اس کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے، اور ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ،